السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھی حالتوں میں رکھے اور ہمیں علم سیکھنے و سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام اسلامی ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و اشارے کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں بہت ہی بڑی فضیلتیں ہیں۔ رمضان کے بعد افضل روزہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صاحب بنی آدم رسول محتشم شفیع الامم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ ایک مہینے کے روزے کی برابر ثواب۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کی برابر ہے۔ اور عاشورہ کے ہونے والے واقعات جو میں بتانے والی ہوں، یہ عاشورہ کے دن کے واقعات ہیں۔ تو محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پر ٹھہرا دی گئی۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کی ضعف در ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی تھی۔ اسی دن روزہ امتوں میں مشہود تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی وہ پیاس کو یاد کرو جس میں عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی شفا کے ساتھ شہید کیے گئے۔ عاشورہ کے دن اہل ویال پر خرچ کرنے کی برکتیں۔ حضرت سیدنا بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کو کھانا پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک کے رزق میں وسعت اور خیر برکت عطا فرمائے گا۔
عاشورہ کے خیرات کی برکتیں، عاشورہ کے دن کی خیرات کرنے کی برکتیں۔ تو عاشورہ کے روز ملک کے رائے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزر ہوئے۔ ایک بہت ہی نادار و عیال دار آدمی ہوا۔ آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 2 روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچے تب بھی کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ ہی واپس کر دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا اور رنجیدہ ایک نصرانی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کا صدقہ مجھے کچھ دے دے۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے جو آپ آج کے دن کا آج یوم عاشورہ کا دن ہے۔ یہ کہنے کے بعد عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ ساحل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم ساحل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتا، مگر تم نے اسے دھوکہ کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت ہی پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم کو کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنی خواب سنایا اور پیشکش کیا کہ مجھے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روح زمین کی ساری دولت لے کر بھی اس فروخت نہیں کروں گا۔ رب العزت کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، لیجیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور شب عاشورہ کے نفل نماز، شب عاشورہ کی 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ پاک اس کے سال بھر کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں، پہلے نیت کریں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح ساری 4 رکعت ادا کر لیں۔ نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہائی نعمت ملیں گی۔ اور عاشورہ کے روزے رکھنے کی فضیلت، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھا پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟
عرض کی کہ یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی اور فرعون اور ان کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں نسبیت تمہارے ہم سے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو کنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔